بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ جاری ہے شعبان المعظم دی فضیلت دے حوالے نال بالخصوص شب برات یعنی 15 شعبان المعظم نو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے کی معمولات ہوندے سی اور آپ دے اس بارے کی ارشادات نے۔ طویل واقعہ جدے وچوں اشارے نال بس خلاصہ ذکر کرن لگا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماندیاں نے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے چ گزاردے سی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ازواج دی باری مقرر کیتی سی کہ ایک رات فلاں زوجہ دے حجرہ مبارکہ وچ، ایک رات فلاں زوجہ دے حجرہ مبارکہ وچ۔ ویسے امت وچوں اگر کوئی شخص ایک تو زائد شرعی ضوابط دی روشنی وچ شادیاں اس دیاں ہیں نے تے او دے تے لازم ہے کہ اپنی ازواج دے بارے ہر قسم دا عدل و انصاف یعنی باری دا بھی اور دیگر ضروریات دا بھی عدل و انصاف اس تے لازم ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے اتھوں تک لکھیا ہے کہ او شخص مکان بھی اکو جتنے رقبے دا دے گا اور کپڑا جوتی وغیرہ جو لے کے دینا ضروریات دے ذمے نے ایک ہی کوالٹی دیاں لے کے دے گا۔ کھان پین دیاں سہولتاں اکو جیاں دے گا، لے کے سارے کام اکو جہا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے یہ چیز واجب نہیں سی، لیکن آپ کیونکہ اپنی امت نو ہر کم وچ ایک نمونہ عطا فرمایا ہے تے آپ دی سیرت ساڈے واسطے عملی نمونہ ہے۔ آپ نے خود اپنے اوپر اس طرح دا ترتیب نظام دیتے سی کہ باریاں اپنی ازواج دیاں مقرر کیتیاں سن۔ او رات حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے گزارنی سی۔ آپ ارشاد فرماندیاں نے کہ میں ویکھیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رات نو اٹھے نے تے آہستہ آہستہ باہر تشریف لے گئے نے۔ فرماندیاں میں بھی اٹھی پیچھے پیچھے چل پئی کہ میں دیکھاں کہ آپ کس طرف تشریف لے جاندے نے، لیکن کہندیاں نے ہویا اے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع قبرستان دی طرف تشریف لے گئے اور قبرستان پہنچ کے مومنین مومنات شہداء واسطے دعائے مغفرت کرن لگے۔ تو فرماندیاں میں چپکے نال واپس اپنے حجرے چ تشریف لے آئی اور آ کے لیٹ گئی، آرام کرن لگ پئی۔ اتھوں معمول دا پتہ ہے چلدا ہے اور رات کیڑی سی؟ 15 شعبان المعظم دی، جنوں اساں شب برات بولنے ہاں۔ سنن ابن ماجہ دے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے حوالے نال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن فاذا ہوا بالبقیع کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو گم پایا تو میں دیکھیا آپ جنت البقیع وچ سن۔ اتھوں پتہ ہے چلدا ہے شب برات نو اگر کوئی شخص قبرستان جا کے اپنے فوت شدگان واسطے دعائے مغفرت کرے تو کوئی غلط کام نہیں کر رہا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے سنت اور طریقہ دے مطابق چل رہا ہوئے۔ ضروری نہیں کہ صرف اپنے رشتہ داراں واسطے دعا کیتی جائے، انہاں واسطے تے ٹھیک ہے کرنی چاہیے، جڑے دیگر مسلمان مرد و خواتین اتھے مدفون نے انہاں واسطے بھی دعا کرنا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی سنت اور طریقہ وے۔ اور اس دے حوالے نال مزید ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماندیاں نے، مشکاہ شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے اور سنن ترمذی دے اندر، جامع ترمذی دے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ تعالی
ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم قلب، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان دی رات یعنی شب برات نو آسمان دنیا دی طرف خاص تجلی فرماندا ہے، تے تجلی فرما کے انعام کی عطا فرماندا ہے۔ فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم قلب، اللہ تبارک و تعالی قبیلہ قلب دیاں بکریاں دے والاں تو زیادہ تعداد وچ لوکاں نو بخش دیندا وے۔ قبیلہ قلب اے او قبیلہ سی جنہاں کولے بکریاں بہت زیادہ ہوندیاں سن، تے نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا ہے کہ میرا رب اس قبیلہ قلب دے لوگاں دیاں جڑیاں بکریاں نے انہاں بکریاں دے والاں دی تعداد تو زیادہ، برابر نہیں کیا گیا، اکثر زیادہ لوکاں نو بخش دیندا ہے۔ اتنی خاص تجلی رب دی ہوندی ہے، اتنی خاص رحمت اتردی ہے۔ اور اسے حوالے نال مزید حدیث پاک نو سنو کہ اتنی رحمت اترن دے باوجود کچھ او بھی لوگ نے جڑے اللہ تبارک و تعالی دی رحمت نو اس دن حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ کیڑے کیڑے نے؟ حدیث پاک دے اندر آمدا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان دی 15ویں رات نو شب برات نو خاص تجلی فرماندا ہے، تے رب اپنی ساری مخلوق نو بخش دیندا ہے، مگر انہاں لوکاں نو نہیں بخشدا جنہاں شرک کیتے ہوئے یا جنہاں نے مسلماناں دے درمیان جھگڑا ڈال کے فساد ڈال کے انہاں دیاں جڑاں وڈیاں ہون، عداوت دی بنیاد تے، کینہ دی بنیاد تے، بغض و نفرت دی بنیاد تے جڑا مسلمان بھراواں دیاں جڑاں وڈن لگیا ہوئے وہ بھی بندہ نہیں بخشیا جاندا۔ مزید حدیث پاک وچ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا ہے ان اللہ تعالی یغفر بجمیع المسلمین فی تلک اللیلۃ الا الکاہن والساحر ومدمن الخمر وآق والدیہ والمصر علی الزنا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات نو تمام مسلماناں نو بخش دیندا ہے مگر او لوگ جڑے کاہن ہون۔ کاہن کون؟ نجومی، ہاتھ ویکھ کے لکیراں ویکھ کے جی دسن تواڈے اے حالات و واقعات نے۔ دوسرا بندہ الساحر، جادوگر۔ تیجا بندہ ومدمن الخمر، شراب دا پکا عادی۔ چوتھا بندہ وآق والدیہ، اپنے ماں باپ دا نافرمان۔ پنجواں بندہ والمصر علی الزنا، زنا دا عادی شخص۔ اے جڑے 5 ایس حدیث پاک ذکر ہوئے نے، 2 پچھلی 7 بندے ذکر ہو چکے نے۔ پچھلی کہڑا کہڑا ہویا ہے؟ شرک کرنے والا تے مسلمان بھراواں دیاں جڑاں وڈن والا، کینہ بغض نفرت دی بنیاد تے۔ اور اس وچ کہڑا کہڑا ہے؟ نجومی، کاہن، ساحر جادوگر، مدمن الخمر شراب دا پکا عادی، اور ماں باپ دا نافرمان، اور اس کے بعد زنا دا عادی شخص۔ اے جڑے 7 بندے میں اج 2 حدیثاں وچ ذکر کیتے نے، انہاں 7 دی بخشش اس وقت ہوئے گی جس وقت شرعی تقاضیاں دے مطابق اگر اسے رات نو توبہ کر لین یا اس تو پہلے پہلے توبہ کر لین۔ شرعی تقاضیاں دا مطلب کی ہے؟ جڑا بندہ مشرک ہے وہ شرک تو پکی توبہ کرے، کفر تے پکی توبہ کرے، اسلام نو قبول کر لے۔ جڑا بندہ مسلماناں دے درمیان پھوٹ ڈالدا سی وہ صلح کروائے انہاں دے درمیان ہی جنہاں درمیان انہوں نے پھوٹ ڈالی ہے، اور انہاں کو معافی منگے کہ میں جڑی تواڈے پھوٹ ڈالی سی وہ میں بندہ سی تو تانوں اے اذیت ہوئی ہے، مینوں معاف کرو۔ ماں باپ دا نافرمان ماں باپ نو راضی کرے،
شراب دا پکا عادی شراب پکی چھڈے۔ اسی طرح دیگر جڑے شخص نے جادوگر اپنا جادو والا کام چھڈے، اور جنہاں لوکاں نوں نے جادو دے ذریعے تکلیف دیتی ہے، لوکاں دی تکلیف والا یہ حقوق العباد والا معاملہ ہے، انہاں کولوں حق اپنا معاف کروائے، وگرنہ معاملات بڑے سخت نے۔ اور اسی طرح مزید احادیث دے اندر اگر دیکھا جائے تو اور کڑا کڑا شخص آندا وے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین عالیہ دی روشنی وچ کہ جڑا بندہ چغل خور نہ حق قتل کرنے والا وے، قطع تعلق کرنے والا وے، سود خور، ظلم نال مال لینے والا، نچن والا مرد تے نچن والیاں عورتاں، ناچ گانے والے مرد، ناچ گانے والیاں عورتاں، یہ سارے جڑے نے او بندے نے جنہاں دا ذکر احادیث وچ آیا تکبر دے نال مرد بندے دا اپنے ٹہنیاں تو نیچے کپڑا کرنا لٹکا کے چلنا، او بندہ بھی رب دی رحمت تو اس رات محروم رہ جاندا وے۔ یہ بندے سارے اس وقت رب دی رحمت وچ حصہ لین گے جس وقت یہ سچی توبہ کرن گے۔ جس وقت توبہ کرن تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک رب دی ذات ہی توبہ قبول کرنے والی ہے، رحم فرمانے والی ہے۔ غافری ذنب قابل التوب، رب دی ذات گناہ بخشنے والی ہے، رب دی ذات توبہ نو قبول کرنے والی ہے، قرآن پاک دے الفاظ نے۔ لیکن جس بندے توبہ کرنی ہے تو پھر امید رکھے گا نا، بلکہ پھر اس نو یقین ہونا چاہیے اگر انہیں تقاضے پورے کیتے نے رب میری توبہ قبول کر لی ہے، پھر وہ دی رحمت تو کوئی بعید نہیں کہ وہ بندے نو معاف نہ فرمائے، لیکن پہلے شرط پوری کرنی پے گی، توبہ سچی والی، توبۃ النصوح جنوں کیا جاتا ہے۔ توبۃ النصوح کیڑی ہے؟ آسان لفظیں چ اس دا صحابہ کرام کو پوچھیا گیا کہ توبۃ النصوح کیڑی ہے؟ انہاں فرمایا توبۃ النصوح دا مطلب ہے وے جویں دودھ جانور دے تھن وچ نکل جے تے واپس اس تھانی چ نہیں جاندا۔ بندہ جس گناہ تو توبہ کرے، اگر توبہ کرن تو بعد بندہ دوبارہ اس گناہ وال نہیں گیا تے سمجھ لے میں توبۃ النصوح کیتی ہے، میری توبہ رب قبول کیتی ہے، تاں ہی میں پیڑے کم وال نہیں جا رہا، منو نیکی دی توفیق مل گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔